سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کون حق پر تھا۔ آپ کو بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ملتے ہوں گے جو آپ سے سوال کرتے ہوں گے کہ آپ حضرت علی کو حق پہ سمجھتے ہیں یا حضرت معاویہ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور آگے سے یہ بھی بولتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جب جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، ان میں سے کوئی ایک حق پہ ہوگا، دونوں تو حق پہ نہیں ہو سکتے۔ آج اسی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون حق پہ تھا۔ تو اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 اقوال نقل کیے جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، جو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ 4 اقوال جو انہوں نے نقل کیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا قول تو یہ کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں حق پر تھے۔ یہ بہت سارے محدثین، فقہاء، متکلمین کی رائے ہے کہ دونوں حق پہ تھے، اس لیے کہ اگر آپ حضرت علی کو دیکھیں گے، ان کا مطالبہ دیکھیں گے تو حضرت علی آپ کو حق پہ لگیں گے، اور اگر آپ حضرت معاویہ کا مطالبہ دیکھیں گے تو آپ کو حضرت معاویہ حق پہ لگیں گے، بشرط یہ کہ آپ کا دماغ بغض سے صاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں، دماغ میں صحابہ کا بغض ہے تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مسلمان بن کر، نبی کے سچے امتی بن کر ذرا سوچیے اس معاملے کے بارے میں۔ دونوں حق پہ تھے، پہلی رائے تو یہ ہے، اس لیے کہ حضرت معاویہ کا مطالبہ بھی صحیح تھا اور قرآن کے مطابق تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے لشکر میں جو حضرت عثمان کے قاتلین موجود ہیں ان سے قصاص لیا جائے، اور قصاص کا مطالبہ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ حضرت عثمان حضرت معاویہ کے رشتہ دار تھے اور رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے قصاص کا مطالبہ کرنا۔ اور اسی طرح حضرت علی بھی حق پہ تھے۔ حضرت علی کہتے تھے کہ آپ پہلے میری بیعت کر لیں، خلافت کو مان لیں، اس کے بعد جب دونوں گروہ آپس میں مل جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، پھر ہم ان سے مطالبہ کریں گے قصاص کا۔ تو حضرت معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان کی خلافت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ابھی سے بے بس ہیں تو بعد میں کیا کریں گے۔ تو اگر آپ حضرت علی کا نظریہ دیکھیں وہ بھی حق پہ ہیں، اگر آپ حضرت معاویہ کا مطالبہ دیکھیں تو وہ بھی حق پہ ہیں۔ دوسری رائے، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما میں سے بلا تعین ایک حق پر تھا، یعنی آپ کسی کی تعین نہیں کر سکتے، بلا تعین حضرت علی حق پہ تھا یا بلا تعین حضرت معاویہ حق پر تھا۔ تیسری رائے یہ کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ کی خطا اجتہادی خطا تھی، اور اجتہادی خطا کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے اجتہادی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی رائے یہ کہ حق بات یہ تھی کہ جنگ نہ ہوتی، کاش مسلمانوں میں جنگ نہ ہوتی، اور دونوں جماعتوں کے لیے ترک قتال میں ہی عافیت تھی، کیونکہ آپس کی لڑائی کبھی صحیح نہیں ہوتی۔ حضرت علی معاویہ کی بنسبت حق کے زیادہ قریب تھے، یہ اکثر صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء کی رائے ہے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ صفین کے موقع پر قتال اور جنگ کی ابتدا حضرت علی کی طرف سے ہوئی۔ جو جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے جو تیر چلے جنگ کی ابتدا، وہ حضرت علی کے لشکر کی طرف سے ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کی جماعت میں حضرت عثمان کے قاتلین تھے، جو سمجھتے تھے کہ اگر علی اور معاویہ اس بات پر متفق ہو گئے قصاص لینے پر تو ہماری خیر نہیں ہے، لہذا جنگ کی ابتدا انہی لوگوں نے کی حضرت علی کے لشکر میں۔ اب اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دفاع کے لیے جنگ کی طرف گئے تھے، اور یہ جنگ صفین اتنی شدت والی جنگ تھی کہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگ اس موقع پر شہید ہوئے، یعنی اتنے زیادہ صحابہ لوگ مسلمان شہید ہوئے دونوں طرف سے کہ آج تک کسی کو صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ پھر اس جنگ کا انجام دیکھنا چاہیے کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوا، آخر میں صلح ہو گئی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب لڑائی ہو، اگر ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو تو اس میں سے ایک کو شکست ہوتی ہے اور ایک کو فتح ہوتی ہے، یعنی جنگ کا انجام شکست اور فتح کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب 2 بھائیوں میں لڑائی ہو تو ان میں صلح ہو جاتی ہے
کسی بھائی کو فتح اور شکست نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں بھائی تھے، تبھی تو جنگ کے دوران دونوں حضرات شدت سے صلح کی طرف راغب تھے، راجع تھے۔ پھر صفین کے مقام پر جب فریقین کے درمیان دونوں لشکروں میں شدید قتال ہوا تو اس موقع پر اہل شام کی طرف سے یعنی حضرت امیر معاویہ کے لشکر کی طرف سے جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک رائے پیش کی گئی کہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ دونوں حضرات کو مان لینا چاہیے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی نے اس دعوت کو بالکل قبول کیا، کیونکہ حضرت علی بھی صلح چاہتے تھے اور حضرت معاویہ بھی صلح چاہتے تھے۔ اس دعوت کو قبول کیا اور آپس میں یہ طے ہوا کہ دونوں حضرات کی طرف سے ایک ایک بندہ حاکم بنے گا اور فیصلہ کرے گا، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اس کے لیے رمضان کے مہینہ اور دومۃ الجندل کے مقام کا فیصلہ کیا گیا کہ دومۃ الجندل کے مقام پر یہ حضرات ایک دوسرے کا فیصلہ کریں گے۔ اب یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ دونوں طرف سے مومنین اور مسلمان ان کی ذمہ داری ہے کہ حالت عمل برقرار رکھیں، عمل کا دامن نہ چھوڑیں، ہتھیاروں کے استعمال سے اجتناب کریں، مسلمان جہاں چاہیں آئیں جائیں۔ یعنی حضرت علی کے اگر لشکر کے مسلمان شام آنا چاہتے تو ہم ان کو کچھ نہیں بولیں گے، اگر اہل شام مدینہ اور کوفہ جانا چاہتے ہیں تو وہ حضرات بھی ان کو کچھ نہیں بولیں گے۔ یہ رائے حضرت معاویہ کی طرف سے پیش ہوئی۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں، جب یہاں سے جب صلح ہوئی، تحکیم کا فیصلہ ہوا، حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا۔ یہ دونوں حضرات رمضان کے مہینے میں دومۃ الجندل میں جمع ہوئے اور ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی تھے۔ اچھا، یہاں پر جو مورخین نے ایک دھوکے کی بات لکھی، عوام کو گمراہ کیا، اصل میں صحابہ کے خلاف انہی لوگوں نے عوام کو گمراہ کیا، وگرنہ اللہ کا قرآن اگر آدمی پڑھے اور نبی کا فرمان پڑھے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تو سارے آپس میں رحماء بینہم تھے۔ مورخین نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سادہ آدمی تھے، نہ تجربہ کار تھے، ان کو تجربہ نہیں تھا، اور عمرو بن عاص نعوذ باللہ دھوکے باز تھے۔ یہاں ایک بات یہ بھی لکھی کہ ان دونوں حضرات نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو معزول کرنے پر سمجھوتا کیا کہ دونوں کو معزول کیا جائے گا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی کی معزولی کا اعلان کیا کہ میں نے ان کو ایسے معزول کیا جیسے میں نے تلوار اپنی گردن سے اتاری، اور حضرت عمرو بن عاص نے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑا اور کہا کہ میں نے معاویہ کو خلافت پر اس طرح بٹھایا جیسے اس تلوار کو زمین میں گاڑا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جب حضرت معاویہ نے اپنے لشکر کی شکست محسوس کی تو عمرو بن عاص کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو تلوار پر اٹھائیں کہ ہم اس حکم اور فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تاریخی روایات صحیح نہیں ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ اس کو روایت کرنے والے ایک شخص جس کا نام کلبی ہے اور دوسرا شخص جس کا نام ابو مخنف ہے، یہ دونوں وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں آج تک محدثین متفق نہیں ہو سکے۔ حالانکہ ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص دونوں صحابہ جلیل القدر صحابی تھے، عقل مند تھے۔ ابو مخنف کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا کہ یہ شخص ثقہ نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ابن عدی نے کہا کہ یہ شخص تو شیعہ ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان نے کہا کہ میں اس سے روایت کرنے کو جائز ہی نہیں سمجھتا۔ دکتور ابراہیم نے دونوں حضرات یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ کہانی ہی غلط ہے، اس لیے کہ جب حضرت معاویہ خلیفہ ہی نہیں تھے، وہ تو خلیفہ نہیں تھے، حضرت معاویہ تو اس بات کو بار بار کہتے تھے کہ ہم علی کی خلافت کو مانتے ہیں، ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہمارا مسئلہ قصاص کے بارے میں ہے۔ جب حضرت معاویہ خلیفہ ہی نہیں تھے تو عمرو بن عاص نے ان کو کیسے معزول کیا؟ معزول تو خلیفہ کو کیا جاتا جب وہ خلیفہ ہی نہیں تھے۔ اصل بات یہ تاریخ کی کہ جب دونوں حکم اس بات پر متفق ہو گئے کہ خلافت کا معاملہ ہم اکابر صحابہ پر چھوڑیں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے۔ صحابہ وہ کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی راضی رہے، جو کبھی جن کی شخصیت سب کے نزدیک مستند اور اتھینٹک ہے، ہم ان پہ فیصلہ چھوڑیں گے۔ پھر اس فیصلے کے بارے میں قدیم مورخین میں خلیفہ بن خیاط نے لکھا کہ لم یتفق الحکمان علی شیء وافترق الناس، کہ حکامین کا اتفاق نہ ہوا کسی چیز پر اور لوگ چلے گئے۔ نیز اسی طرح ایک اور تاریخ حقبہ من التاریخ ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے عمان الخمیس نے لکھا
کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کے درمیان کے فیصلہ جس کے بارے میں ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عمرو بن عاص نے دھوکے سے کام لیا، وہ سارا کا سارا جھوٹ ہے۔ یہ ابن تاریخ الکبیر میں لکھا ہوا ہے۔ حاکمین جو حکم بنے ہوئے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص نے، ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ معاملہ کو شورا پر ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے صلح کا فیصلہ ہو جو لوگ بولیں گے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں کو پھیلانے کے لیے، مشہوری اور شہرت کے لیے صحابہ کی آپس میں لڑائی جھگڑے کروائے اور صحابہ کے اختلاف لکھے۔ ایک کتاب حضرت معاویہ کی سیاسی زندگی، اس میں اسی واقعے کو بیان کیا گیا۔ پہلی یہ تھی جو فیصلہ ہوا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کے درمیان، اس کے 4 پوائنٹ تھے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ دونوں حضرات اس بات پر متفق تھے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں حق پر ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کا قصاص بھی واجب ہے جس کا حضرت معاویہ نے مطالبہ کیا۔ حضرت علی کی خلافت بھی صحیح ہے۔ نمبر 2، دونوں حضرات نے اجتہادی غلطی کی۔ ایک نے اپنی خلافت کو تسلیم کرانے کے لیے تلوار اٹھائی، یعنی حضرت علی نے، اور دوسرے نے قصاص لینے کے لیے تلوار اٹھائی۔ تو دونوں حق پہ تھے۔ حضرت علی کی خلافت بھی حق پہ تھی جس کو حضرت معاویہ بھی حق پر سمجھتے تھے، اور حضرت معاویہ کا مطالبہ بھی قصاص کا صحیح تھا، قرآن کے مطابق تھا، جس کو حضرت علی بھی مانتے تھے۔ تو دونوں حضرات حق پر تھے۔ تیسری بات کہ دونوں باتوں کا فیصلہ صحابہ کے ایک عام اجتماع میں ہو، جہاں بہت سارے صحابہ ہوں، وہاں صحابہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ تیسرا پوائنٹ یہ رکھا گیا اس معاملے میں جو فیصلہ ہوا۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ جب تک لوگوں کے عام اجتماع میں فیصلہ نہ ہو اس معاملے کا، تو دونوں فریق یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ اپنے اپنے زیر نگین علاقوں کا نظام چلاتے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کام نہ کریں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دونوں حضرات، دونوں حکم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی ایک کے بھی حق ہونے پر متفق نہیں ہوئے۔ یعنی ان کے نزدیک حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں حق پہ تھے، انہوں نے کسی ایک کو غلط اور کسی ایک کو صحیح نہیں کہا۔ البتہ آئندہ منتخب صحابہ کرام کے شورا بنانے اور جنگ کو روکنے پر سب لوگ متفق ہو گئے، اور جس اجتماع میں یہ فیصلہ سنایا گیا وہاں 800 لوگ اور کئی جلیل القدر صحابہ تھے جو دونوں طرف سے تھے، اور فیصلہ سنانے کے بعد نہ وہاں کوئی جنگ ہوئی، نہ کسی نے کسی کو گالی دی، نہ کوئی ہنگامہ ہوا۔ تمام حضرات امن و سکون کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اگر اس طرح مان لیا جائے کہ حضرت عمرو بن عاص نے دھوکہ دیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سادہ آدمی تھے، تو یہ لوگ کیسے سکون سے واپس چلے گئے؟ ان لوگوں کا اس فیصلے کے بعد امن و امان سے واپس چلے جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مانتے تھے، اور اس ہونے والے فیصلے کو قبول کر لیا۔ اور آخری اہم بات، یہ قتال جن حضرات کے درمیان ہوا، یعنی جو صحابہ دونوں لشکروں میں تھے، حضرت علی کے لشکر میں، حضرت معاویہ کے لشکر میں، حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں حضرات بعد میں افسوس کرتے رہے کہ کاش یہ جنگ نہ ہوتی۔ حتیٰ کہ تاریخ کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384 میں لکھا ہے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، اور کاش میں اس روز سے پہلے مر جاتا، پہلے وفات پا جاتا، یہ جنگ کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن سینوں میں، دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے۔